نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا وہ جنتیاں باغاں وچ موج نال جیونا ات دیتے ہو عابد ساتھ مومناں دا منگیا ات دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں ادام دے اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی. اسیں نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک وری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ تین ہویا. صحیح البخاری میں چاندہ ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا. اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ توانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے. اور سنن ابی داؤد دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں نو تسی ویکھیا ہے. صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانو دسیا. صحیح البخاری کتاب الاذان لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر، اور انہیں آکے نماز پڑھی. نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا تے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے سلام دا جواب دیتا تے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی میں نو طریقہ سکھا دیو۔ ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور اے او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں۔ دیکھا جا کتے ساڑھے چ نہ ہونو غلطیاں۔ آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ، ثم ارکع، ہن غلطیاں آگئیں، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، پھر رکوع چو سار اٹھا کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندہ ہے، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، انج کر جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کردہ ہے، پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا، حتی تطمئن قاعدا، انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھ دا ہے۔ اے او دی نماز غلطی سی، یعنی او رکوع بھی چجنل نہیں سی کردہ، تے رکوع چو کھڑا بھی چجنل نہیں سی ہندہ، تے سجدہ بھی چجنل نہیں سی کردہ، تے سجدے تو بعد چجنل بیندہ بھی نہیں سی۔ اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے 3 وری فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی کوئی نہیں۔ میں اپنا صحاب رکھاں، تسی اپنا رکھو، پھلا ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہیں کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تو آج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندہ تے تو فطرت اسلام تے نہ مردہ۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہنا یار مسیحتے دے آگیا نا، پڑھ دا دے پیانا پہمیں چنگی پڑھے ماری پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ ہے۔ قربانی آلے دینے، قربانی دے دینا اسی فتوہ دے سکنے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اے اکھوں کانا ہے بکرا، اے جناب دوندہ نہیں بکرا، اے لنگڑاندہ ہے، تے چلو یار کردہ تے پیائے نا پہمیں جویندہ بھی کردہ پیا، کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں یہ عیب دار ہے، یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول۔ بھائی جان اپنیاں نمازاں دا فکر کرو، وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آگئے، 15-20 منٹ کڈ بھی لے، سٹر بھی سٹ دیتا، ریڈی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ، کڈا وڈا خسارہ ہے۔
کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پڑھدا بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا۔ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا، وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کیڑی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا۔ اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اللہ سنیا تو آڈے نال پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے، میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے نال محبت دی۔ اتباع کا لفظی معنی کیا ہے؟ اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا۔ ایدہ معنی کی بنیا یعنی ہنج کرنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے کیتا، جمیں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے، جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہنج کرنا، جمیں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا، جمیں اللہ دے پیغمبر سجدے چوٹ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا، جمیں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اومی اٹھنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جمیں کیتا ہنج کرنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا، آخری تشہد دے اندر جمیں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انج ہلانا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا، جمیں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا۔ نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک، تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک، پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ، میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ، میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ، میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ، ادا اجر ملے گا، ادا ثواب ملے گا۔ اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں، اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ، ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا۔ ایک پاسے 40
سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کہ نہ بھرے اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا وہ جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا او تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا او تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم او نماز قابل قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہے تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتوہ کملی والے دا ہے آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا مسجد اندر آگیا ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے یہ کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے صحیح البخاری دی پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ باپ تے پڑھدا پیاں واں نیت بنا میں نماز سنت مطابق پڑھاں گا نیت بنائے داجر میں رب کو لواں گا نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جویں ہتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا دل دا کام میں ارادہ کرنا نیت کرنا جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے جدو زبان جو لفظ نکل جانگے پھر نیت نہیں پھر قول بن جائے گا نماز واسطے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسان دے دل نالے اے مربجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلے ہے 2 رکعت فرد نماز والا یا 4 رکعت فرد نماز والا اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا
انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرد نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا اگر وہ یہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناوندا پیا ہاں تو وہ سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناوندا پیا ہاں میں واقعی اودے نال گل کردا پیا ہاں میں واقعی انہوں سمجھاندا پیا ہاں میں واقعی اودے دل تے دستک دیندا پیا ہاں میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناوندا پیا ہاں او ایسا مسجد اندران والیا سونیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چو بولنا ہے نا آج آپاں ٹک لا لینے نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چو مربی جا الفاظ جویں اج کل بولنے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے مینوں مل جائے اللہ دی قسم ہے میں باوضوءاں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں اے منبر تو لٹ کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے اوویں نیت کر کے پڑھاواں گا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھاؤں لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی اگے چلیے نماز پڑھ لگیا نماز تو پہلا سترہ رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام ہے نا امام اگے پیا ہویا سترہ مقتدیاں وابطے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری جو تانوں مل سکتی ہے نا حضرات تیزی وقار سترہ ضروری ہے سترہ رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو ستون نو سترہ بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترہ بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے اور نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک تے غور کرنا دراؤ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے میں نے حکم فرمایا آقا فرما دینے صلی قیامہ اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے شرعی عذر ہوئے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دو میں صورتاں او جو نہیں جدو بندے کل شرعی عذر ہوئے اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیامہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے دی طرف منہ کرنا ہے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کہ میں شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سان فرماتے نہیں افتتح تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے خطانوں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہتھانوں کر دے انج اللہ دے پیغمبر ہتھانوں کر کے نماز شروع کر دے دے کناں نوں انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں نوں انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ انج دا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر
لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے وہ اے سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے ہاں میں اونوں ہی نشانہ بناوندا پیا واں میں اونوں ہی سمجھاندا پیا واں اللہ دے پیغمبر نے جی کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی میرے پیغمبر نے جی کر کے حذوا من کے بیہی کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہتھاں نوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیر آکھی ہے اللہ اکبر اے جڑا انج ہتھاں نوں اٹھانا ہے اینوں رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو بولو جڑے نہیں کردے او بھی بولو کی کہندے نے اینو رفع الیدین کہندے نے اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت تے نہیں ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا درا ایتھوں تک تھانوں کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی آکھیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڈے آئے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نے ویکھیا ہے وچ نماز دے جمائی آ جائے تو وڈی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچ نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے ناؤ ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے روایت مسند احمد دے اندر ارمان دینے اللہ دے پیغمبر میں اپنی آنکھاں نلوے کے آئے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بن کتھے ہاتھ بنے نے ساڈا کی گناہ ہے ساڈا کی قصور ہے ساڈا نہیں قصور ہے کسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں بس ہو رہی یار ساڈا گناہ کوئی نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے ہاتھ بننے ایک دوسری روایت تے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کائنات دے لوگوں یہ روایت بخاری اندر آم دیگے نبی پاک علیہ السلام دے دو نماز شروع کر دینا آپ اپنا اے جڑا ہاتھ تھے نا اے جڑا سجا ہاتھ تھے نا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھپے ہاتھ دی پشت تے جوڑتے رکھیا کر دے یہ ہویا دایاں ہاتھ یہ ہو گیا بایاں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جوڑ یہاں اللہ کے پاس یہ صحیح البخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وکارنج کر کے نبی پاک سینے تیات بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے صحیح البخاری کھولیے کتاب الادان کھولیے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر جدو انج کر کے نماز شروع کر لیں دینا تے نبی پاک کوئی دیر خاموش رہیں دے لیکن خاموشی وچ بھی اللہ دے نبی کو جو پڑھیا کر دے ایک دن میں نبی کا پاک کو پوچھیا محبوب تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ رہے کہ کو جو پڑھ دے ہو دسوخہ کی پڑھ دے ہو خاموشی دی اندر میرے آقا فرمام دے ابو ہریرہ میں پڑھنا ماں اللہم باعد بینی و بین خطا
الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اللہ اللہ نے قربان جاواں آخر تک کی دعا دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں اپا ثنا کہنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے البتہ الفاظ کوئی نہیں وجل ثناؤکا وجل ثناؤکا الفاظ کوئی نہیں مل دے حضرات دی وقار ثنائے ثنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے اللہ کے پیغمبر تعوذ پڑھا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے روایت صحیح البخاری دی اندر فرمان دینے میں نبی پاک پیچھے نمازہ پڑھیاں حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازہ پڑھیاں فرمان دینے تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہولی پڑھیا کر دے سانو چینی دی پڑھیا کر دے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نبی پاک دا فرمان ہے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی گے ایک دن فجر دی نماز اللہ دے پیغمبر نے گڑائی گے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے نے تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی بعد اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھ رہے ہیں فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ دے رکوع نہ پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام جب آپ نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے ہمیں گالیاں کس لیے ہم سے نفرت کس لیے اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں ساڈا نہیں قصور ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے تے بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں فرمایا اقرا بہا فی نفس کا اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر پر پڑھیا ضرور کر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہووے کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہووے اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطے اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ مینوں کوئی کسے نال کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو تسی میرے بھائی ہو مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تے قیامت والے
دن اللہ پاک نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا لہذا میں طریقہ جو دسدا پیاما میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی تو جانے تے رب جانے بتلانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا نہیں منوانا اودا کم ہے وہ اپے منائے گا وہ اپے دل چپائے گا ہم تو خادم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے نبی نے تے آکھیا ہے دے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں تے تھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں یہ وہ سنت ہے جس کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے قرآن و سنت لال سینے میں اپنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی نبی پاک قرات کی میں کر دی سکتی نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں روایت مسند احمد میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات ہیں جسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے ہر آیت سنو کاریو ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے یہ اللہ جاندہ کئی ایک تو شروع کر الحمدللہ آمین پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ موقع کیڑے پاسے گئی یہ نماز ہے اللہ نے اسے نماز قرار دیا فرمایا قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا تیڑا ظلم فاتحہ نے ایک پاسو شروع کر دے دبی جاندے پتہ ہی نہیں لگتا موقع کیڑے ویلے گڑی انج نہ کریا کرو ایڈا ظلم نہ کریا کرو نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں ویسے میں وہ گل کر پئی نا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے پر رولا بھی میتھوں رہا نہیں جاندا میں یہ بھی اس چیز کے بھی خلاف ہوں ایڈا لمبا سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے گلاں سج جان رگاں پھل جان یہ کیا ہے قرآن تے سکون لئی پڑھی رہنا اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تو کمار دائیں داڑھی
منہ تے داڑھی کوئی نہیں قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑے حفظ کر دینے اے سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے منہ تے داڑھی ہوئے تے پمیں اکا نہ ہوئے کسی داڑھی ملے کاری کو نہیں بلانا چاہیے اور کاری تھوڑا مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے مولانا سید اللہ سید صاحب نے مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے دیگر قرآن کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیئے انہوں نے بلایا کرو اے جو اس ملک چے رکھن نہیں دیندے تھے کہ اتھے بھی نہیں رکھن دیندے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میرے پیغمبر دی قرآت بڑی پیاری ہے سیدہ ام الفضل بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروار سنت میں تلاوت سن رہی ساں اللہ دی قسمیں میں نو کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے اللہ اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر دی قرآت دا طریقہ ہے بے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر نے قرآت کی میں فرمائی گئے میرے پیغمبر نے جمعہ دی اندر عیدین دی اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ آلہ پڑھی گئے سورہ غاشیہ پڑھی گئے سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی گئے نام دے اندر جمعہ والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ شہیدہ پڑھی ہے سورہ تہر پڑھی گئے اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ تور پڑھی گئے سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز مغرب دے اندر حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی گئے میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی گئے دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی گئے میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دو میں رکھتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائی گئے پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے لیکن سانو چاہیے ہے پیچھے کھلون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے کھلون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوئے کہ پتہ نہ لگے ایڈی بھی لمبی نہ ہوئے کہ لگ پتہ جائے درمیانی جی قرات رکھ کے دے پھر جناب امامہ نو چاہیے کہ قرات کرن اللہ اللہ میں قربان جاواں زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کر دے سن اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے سن تے کدی نہیں پڑھ دے سن لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نام ہی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کر دے سن اتنی لمبی کریا کر دے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زور دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی ایک بندہ بقیع قبرستان ول جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک زور دی پہلی رکعت وچ شامل آ کے جان حضرات دی وقارے جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو لہذا پتہ چلیا جتوں تانوں جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو قل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی قل واللہ تے لنگ جائے اور بھی صورتیں ہیں یعنی بھائی قرآن واوا سارا ہے تسی کی سمجھ جو بھی قرآن ہے یہ قل واللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بس اللہ جاندا کئی بندے تے 30ویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں ایتھے کئیاں بندے نو پتہ ہی وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گیا تو انہاں نو تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن او پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہاں ہے گا بھی ہے کہ نہیں ہے
بندے سمجھتے نہیں اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں، اور بھی ہے، اور یاد کرو، سورہ مریم یاد کر لو، سورہ کعب یاد کر، اتنی سونیاں صورتاں نے اللہ جانتا بندہ پڑھن لگ جاتے دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ تلاوت چھوڑے، جتنی خوبصورت صورت سب یاد کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جڑا نماز جیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دینے بلکہ میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی، پیچھے آواز آندی ہے سبحان ربی الاعلی، یہ درست نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں ان جو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پیا پڑھدا ہے، کوئی بندہ کلا نماز پیا پڑھدا ہے اور بتاؤ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تعوذ دی ہے تاج ہے اوتھے تعوذ پڑھ لے، جتھے اللہ کولوں کچھ منگن دی ہے تاج ہے کوئی دعا انج دی پڑھ لے، جتھے استغفار دی ہے تاج ہے استغفار کر لے، لیکن کلا بندہ نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے۔ اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ امام پردہ وے دے پیچھوں جواب دینا، یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھ دے آئے نے والا کی کہنا ہے آمین۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری میں، فرماند نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ ویکھیا نبی پاک ولضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو من وافقت آمینہو تامین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولو آمین آمین آکھیا کرو، آمین اچھی گہن دا فیدہ ہے بے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہوں معاف کر دینگے۔ حضرت دی وقار بخاری میں چاندہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے ولضالین کہندے آپ اچھی آمین کہندے، مقتدی بھی اینی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی، مسجد گونج جاندی تے اللہ دے فضل نال آج تک وہابیاں دیاں مسجداں اے مسجد نبوی اے مسجد حرام گونج رہی ہے تے کدی کدی اللہ اتھوں امام کعبہ نو کلا دیندے نے، جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین نے گونج دی ہے نہ بھی گونجنی چاہیے، گونج دی ہے کہ نہیں گونج دی؟ ساڈا کی گناہ ہے یار، ساڈا کی قصور ہے؟ گالا سانو فتوے ساڈے تھے، ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں، سانو کو لے آؤ سی چھاڑ دینے ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھ دینے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو، یہودی بڑا چڑھ دینے فرمایا کثرت آمین آکھیا کرو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ولضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی۔ حضرات تیزی وقار رکوع جانا ہے تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے؟ اینج کر کے اپنے ہتھانوں دوبارہ اٹھانا ہے، اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح، اینج حذبہ من کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہتھانوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ انہوں رفع الیدین کیا جاندا ہے، میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ جناب داؤد قدروی کر دینے۔ اللہ دی میں نو قسم ہے میں تاں کرنا وہاں کیونکہ کملی والے کر دے گانے۔ سنن الکبریٰ دیکھی دی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے صلیت خلف ابا بکر، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز پڑھی، انہاں جناب رکوع جان لگیاں، رکوع چ سر اٹھان لگیاں، رفع الیدین کیتی۔ میں نے کوڑ پوچھیا تسی کیوں کر دے ہو؟ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں
کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اندر ہے حضرت بکر فرماتے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑھیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی گئے آپ نے رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا رفع الدین کیتی گئے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا تو مرکتا تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الدین فرمایا کر دے سن حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظ کر کے رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا رفع الدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے نبی پاک بھی کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت ذی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھیا کر دے سن رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا اللہ دے پیغمبر رفع الدین کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کرن واسطے آئے 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے اور میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماتے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں رکوع چ سر اٹھا کے رفع الدین کریا کردے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرت ذی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے فرماتے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں جڑی اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے ورنہ رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا رفع الدین کیتا ہے اور میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا رفع الدین کر دے سن اور فرمایا کر سن میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمازیں پڑھیا کر دے سن حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا رفع الدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی انج کریا کرو حوالہ دارقطنی وچ موجود ہے حضرت ذی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں میں اللہ دے پیغمبر دے کڑے کڑے صحابی دی گل کراں حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الدین تے حضرت امام مسلم نے رفع الدین نو بیان کیتا امام ترمذی نے رفع الدین نو بیان کیتا حضرت ذی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الدین دا ذکر کیتا ہے نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی روڑا ہے یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے یہ کملی والے دا طریقہ ہے یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اس واسطے حضرت ذی وقار نماز پڑھیا کر رفع الدین نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے گا ساڈا گناہ کی بھائی فتوے ساڈے تے گانا سانو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تے ذی وقار چلے جانا ہے رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے گردن نو سیدھا رکھنا ہے نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے گردن تے کمر برابر وچ ہوے اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے رکوع اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع اٹھنا رفع الدین کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے پیر انج کر کے کھڑے کرنے نے انگلیاں دا رخ قبلے وال کر کے
اپنی بغلاں نوں انج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے انج کر کے سجدہ کرنا ہے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی مزید بھی تسبیحات ثابت نے بیان کرم دا وقت نہیں حضرات جی وقار رکوع چوٹ کر کے بیٹھ جانا ہے انہوں جلسہ استراحت کہندے نے آرام نال بیٹھنا ہے مطمئن ہو کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے درمیانی تشہد کے اندر کیویں بیٹھنا ہے کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے تے جڑا سجا پیر انج کر کے نصب نصب الیمنا انج کر کے سجے پیر نوں گاڑ لینا زمین اوتے اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے یا اپنے گھٹنیاں نوں جناب گھٹنیاں تے رکھ کے اے درمیانی تشہد کرنا ہے درمیانی تشہد پڑھنا تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایتھے تک جناب پھر کھڑے ہو جانا ہے باقی دو رکعتاں پڑھنیاں نے آخری تشہد آ گیا ہے آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے نوں کھڑ لینا ہے سجدہ پیر انج کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے وقعد علی مقعدتہ انج اپنی پیٹھ اتے تران اتے اپنی سیری اتے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نوں انج کر کے دا ہلکا بنا کے تینج اشارہ کر لینا ہے اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر جڑا شہادت تے حرکت دینا پھر نہ دینا درست نہیں بلکہ پوری نماز اندر کی ہلکی حرکت دیندے رہنا حضرات جی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے تو جناب درود شریف پڑھ لیا درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی ثابت ہے اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات یہ دعاواں پڑھنیاں نے تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز مکمل ہو گئی اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے